جی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرة للہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الحمدللہ مدینہ طیبہ حاضری اور مکہ مکرمہ حاضری کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بات شروع میں یہاں سے کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہمارا ایک گروپ ہر سال جاتا ہے الحمدللہ۔ اس سال تقریباً 130-135 لوگ ہیں، مختلف شہروں سے ہیں، 14 راتیں ہیں، اور اس کا مقصد نہ تجارت ہے، نہ ہی ہمارا کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، سوائے اس کے ان 14-15 دنوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط اور گہرا تعلق دین کی نسبت سے ایک طواف اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روزانہ ہوٹل میں بیان ہو جاتا ہے، سیکھنے سکھانے کا ایک 24 گھنٹے کا ایک سلسلہ 14 دن رہتا ہے۔ مکہ سے مدینہ، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ گاڑیوں میں آنے جانے میں بیانات ہو جاتے ہیں، ایک مستقل رابطہ رہتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے کئی سال پہلے شروع کیا تھا، تو اب سلسلہ یہ کہ ہر سال تعداد ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو جاتے ہیں، اور ہاں جو مزے کی بات، کچھ 25-30 لوگ تو ایسے پکے گئے جو ہر سال ہی وہ اگلے سال کا نام پہلے لکھوا دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس میں انہیں مزہ آتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ یہ اعلان اس لیے تھا کہ آئندہ آپ میں سے بھی کوئی جانا چاہے۔ عمرہ تو ہر آدمی جا کے کر لیتا ہے، اور اللہ قبول سب کا فرمائے، لیکن ہمارے ساتھ علماء حضرات، مفتیان ہوتے ہیں، مفتی حضرات ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، وہ عورتوں کے اندر جو ہے وہ میری اہلیہ بھی شامل ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور مستورات میں معلمات ہوتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے پیکج کون سا ہے، وائی فائی ہے نہیں، کھانا ہے نہیں، ٹرانسپورٹ کون سی ہے، ہوٹل کون سا ہے، فلاں فلاں، ساتھی کون ہے، جا کس کے ساتھ رہیں، ادھر توجہ ہی نہیں ہوتی اللہ ماشاءاللہ۔ تو اس ہوتی ہے دیندار لوگوں کی ہوتی، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، جنرل اس پہ توجہ نہیں ہوتی۔ اس کا بڑا فرق پڑتا ہے کہ ہم کن کے ساتھ جا رہے ہیں، تو کم وقت میں زیادہ انسان فائدہ لے لیتا ہے۔ جب بھی حج عمر کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، امر کا صیغہ ہے، آرڈر دے رہے ہیں کہ حج کرو، عمرہ کرو، اللہ کے لیے کرو۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی نیت کو خالص کرنا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ بغیر حساب کتاب کے ہماری مغفرت فرمائے، لیکن یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی تمہیں حج عمرہ کرنا تھا، تم نے کیا، میں نے تمہیں مال دیا، صحت دی، توفیق دی، تم نے کیا، کس کے لیے کیا، اس کو ثابت کرو۔ تو یہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا۔ اب اللہ کے لیے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اتباع سنت کے مطابق ہو، محبت کے ساتھ ہو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ ہو، ڈر کے ساتھ ہو، اور وہاں گناہوں سے بچتے ہوئے۔ آج حاجی جتنے گناہ کرتا ہے، شاید وہاں مکہ مکرمہ میں کمال کر دیتا ہے۔ عمرہ کرنے والا جتنے گناہ کرتا ہے، کمال کر دیتا ہے۔ ایک گناہ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، دوسرا گناہ کھانا بہت ضائع ہوتا ہے، خود ضائع کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، بیٹھیں گے باتیں لگائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہمارا ایک ایک منٹ واش ہو رہا ہے، اپنی نیت کو ٹھیک کرنا۔ تو سب سے پہلا عمل، ہم کن کے ساتھ جا رہے ہیں اور اپنی نیت کو ٹھیک کرنا۔ اس کے بعد جب عمرے کا ارادہ ہو جائے تو بھئی کسی اچھے گروپ والے کو انتظام کر کے اس سے باقی معاملات کیے جائیں، اور کچھ ریال ہاتھ میں رکھے جائیں، اور واک شروع کی جائے۔ وہاں کا ایک طواف تقریباً 7 کلومیٹر کا ہو گیا پہلی منزل کا،
اور اگر نیچے کا بھی مل جاتا ہے تو وہ بھی کافی لمبا، پھر سعی، اور پھر ہوٹل سے حرم جانا، واپس اپنے ہوٹل پہنچنا، یہ بھی کافی کام ہوتا ہے۔ یہاں اگر جن کو واک کی عادت نہیں وہاں پریشان ہوتے ہیں، تو یہاں خوب واک کی عادت کرنا، یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جب بالکل جانے کا وقت قریب آ جائے، ہماری فلائٹ رات کو ہے، دن کا وقت آ گیا، اس سے پہلے ہم کیا کریں، سیم ڈے، ایک دن دو دن پہلے اپنے بال کٹوا لیں، صاف ستھرے ہو جائیں۔ عورتیں بھی جتنی صفائی حاصل کر سکتی ہیں، مرد بھی، جو صاف ستھرے ہو جائیں۔ اس کے بعد جب بالکل اور قریب جانے کا وقت آ گیا تو اب کیا کرنا ہے، غسل توبہ کر لیں تو بہت ہی اچھا، اور اس میں بھی صفائی کا پورا اہتمام ہو، غسل اچھے طریقے سے کر لیں، وضو سنت کے مطابق اس میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ اور مرد حضرات جو ہیں وہ جب 2 رکعت پڑھنے لگیں گے تو پہلے انہوں نے 2 چادریں پہنی ہیں۔ ان 2 چادروں کو ہم عام طور سے احرام کہہ دیتے ہیں، بیسیکلی احرام نہیں ہے، یہ 2 چادریں ہیں، قمیض اور شلوار، یہ 2 کپڑے ہیں، اور یہ 2 چادریں ہیں، ایک اوپر کی ایک نیچے کی۔ ہم اس کو احرام کہہ دیتے ہیں مجازن، چلو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ احرام نہیں ہے۔ تو مرد حضرات کیا کریں گے، 2 چادریں پہن لیں گے، 2 چادریں پہن لی، اب یہ خوشبو لگا لیں، نیت نہیں کی نا، خوشبو لگا سکتے ہیں، اگر یہ 2 چادریں احرام ہوتی تو خوشبو نہیں لگا سکتے تھے۔ تو 2 چادریں پہننے کے بعد خوشبو لگا لیں، اور اس کے بعد سر ڈھانک کر مرد حضرات 2 رکعت جو ہے نا وہ پڑھیں گے، نفل برائے احرام، یہ پڑھنا واجب ہے۔ 2 رکعت نفل برائے احرام، یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ مکروہ وقت ہو تو پھر یہ نہیں پڑھیں گے، واجب نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، 2 چادریں پہن لی، 2 چادریں پہننے کے بعد سر ڈھک کے 2 رکعت نفل پڑھ لی، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد سلام پھیر لیا۔ سلام پھیرنے کے بعد سر سے ہم ٹوپی اتاریں گے اور نیت کریں گے عمرے کی۔ عربی میں بھی کر سکتے ہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں، اصل تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ لیں، یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، عورت ہو تو میں عمرے کا ارادہ کرتی ہوں، آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے، آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اس لفظ آسان کے مانگنے میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ پریشانی آتی ہے، یہ کام میں کچھ نہ کچھ ہے، مشکلات، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سفر میں مشکلات آئیں گی۔ ہمارے حضرت نے فرمایا، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے، انسان حج عمرہ کرے اور پریشانی نہ آئے تو ڈرنا چاہیے، اس میں پریشانی آتی ہے، اسی لیے تو کہا کہ اللہ اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ نماز کے لیے نہیں کہا، روزے کے لیے نہیں کہا، اس میں ہوتا ہے قبول فرما۔ تو ہم یہ سوچیں کہ یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ جب ہم نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، نیت کر لی، اس کے بعد تلبیہ پڑھنے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو 3 مرتبہ پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، مرد بلند آواز سے، مناسب بلند آواز سے، اور عورتیں آہستہ آواز سے۔ تو یہ جیسے ہی ہم نے کر لیا تو ہمارے سارے کام ہو گئے اور ہم محرم ہو گئے۔ اب افضل ترین تو یہی ہے جو بتا دیا، کہ انسان گھر میں ہے، گھر سے 2 رکعت پڑھ کے احرام باندھ کر نفل پڑھ کے نیت کر کے نکلے، تو جس وقت یہ نیت کر کے محرم بن گیا، اس کا اجر اور ثواب، اس کا کھاتا اسی لمحے کھل گئے۔ اب یہاں سے نکلا ہے اور اب یہ احرام میں ہے، یہ تو سب سے افضل ہے۔ پہلے لوگ عمرے پہ جاتے تھے، میقات تھی پاکستان سے یلملم، تو احرام پہننے کے بعد کئی دن لگتے تھے جدہ پہنچنے میں، اور جدہ سے کئی دن لگتے تھے مکہ مکرمہ پہنچنے میں، یہ کئی دنوں کا سفر تھا، تو احرام میں رہتے تھے۔ تو اگر گھر سے ہی کر لیں تو نور علی نور، نہیں تو علماء نے جس بات کی گنجائش دی ہے اس کو سمجھ لیں۔ وہ کیا ہے، احرام کی چادریں پہن لی، 2 سفید چادریں جنہیں احرام کی چادریں کہہ دیتے ہیں، وہ پہن لی، 2 نفل بھی پڑھ لیے۔ اب نیت اور تلبیہ اس کو ہم نے تھوڑا سا روک لیا، اس میں وقفہ کر دیا۔ اس میں وقفہ کتنا ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، اور 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، اور 24 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے کام ہم نے کر لیے ہیں۔ اب ہم گھر سے نکلے، ایئرپورٹ چلے گئے، امیگریشن وغیرہ سارے کام ہو گئے، حتیٰ کہ جہاز میں بیٹھ گئے۔ اب جہاز میں بیٹھنے کے بعد جیسے ٹیک آف کر جائے نا تو فوراً نیت کر۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں،
اور تھوڑا سوچتے ہیں کہ بھئی جب جہاز 5 گھنٹے کا سفر ہے نا اگر لاہور سے، یا 4 گھنٹے کا، تو کہتے ہیں ہم 3 گھنٹے بعد کر لیں گے. اس میں اگر نیند آ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا تو خطرہ بہت ہوتا ہے. ٹیک آف کے بعد کر لیں تو آسانی ہوتی ہے. اچھا، یہ جو علماء نے اس کی گنجائش دی، اس کی وجوہات یہ بنی. گنجائش تو تھی لیکن سنت یہ ہے کہ فوراً کرے. لیکن اس میں یہ وجہ یہ تھی کہ بعض مرتبہ فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ مشقت اٹھانے کے عادی نہیں ہیں. تو جب فلائٹ ڈیلے ہو گئی یا کینسل ہو گئی، ایسا کوئی معاملہ ہو گیا، تو بڑے مسائل پیش آتے ہیں. دم دینا پڑتا ہے یا کافی اگلی فلائٹ کے انتظار تک رہنا پڑتا ہے. تو اس لیے اب علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ انسان رخصت پر عمل کر لے اور ٹیک آف کے بعد نیت کر لے. اب نیت کرتے ہی ہمارے پاس چند جائز اور حلال چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو گئی، جیسے خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ مشکل نہیں ہے. ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں، اور چند گھنٹوں کی، ایک دن کی بات ہوتی ہے. عمرے میں تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں، بہت آسان ہے. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. پہلے ساری انسان تیاری کر لیں. اس طرح لوگ پوچھتے ہیں سگریٹ وغیرہ، نہ نہ نہ، ویسے بھی نہیں پینی چاہیے احرام میں، تو اور خیال کرنے کی ضرورت ہے. تو بس اس طریقے کے معاملات میں ہم جب محرم ہو جاتے ہیں تو اب ہمارا اجر شروع ہو گیا. اب تلبیہ جو ہے نا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بہت بڑی سعادت ہے. لیکن بہت سارے لوگ، اکثر مجمع اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. اکثر مجمع اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. بڑی نعمت ہے. اور مرد حضرات بھی بہت آہستہ آواز سے، ایسے شرم شرم میں پڑھتے ہیں، کسی کو آواز ہی نہیں آتی. بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑی توجہ سے سنتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں. میں تو کہتا ہوں حاجی اس بات پر ہی مر مٹ جائے کہ اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ سنتے ہیں. اللہ اکبر. تو شوق سے پڑھیں. صحابہ کرام کو جو پتہ لگا کہ تلبیہ اللہ تعالیٰ محبت سے سنتے ہیں، اتنے شوق سے اور اتنا بلند پڑھتے تھے، گلے خشک ہو جاتے تھے، اتنا کیا کرتے تھے. تو ہم بھی ذرا اس میں شوق اور جذبے کے ساتھ. اور مستورات جو ہیں ان کا احرام کیا ہے؟ جو انہوں نے کپڑے پہنے ہیں بس وہی احرام ہے. انہوں نے نیت کرنی ہے. یعنی کہ کپڑے تو احرام نہیں ہے، کپڑے تو لباس ہے. یہ 2 چادریں تو احرام نہیں ہے، تو ایک لباس ہے. ایک ڈریس کوڈ کہہ لیجئے مردوں کا، اللہ نے وہ بنا دیا. احرام تو نہیں ہے. عورتیں اسی طرح نیت کر لیں. عورتوں کے کچھ مخصوص مسائل بھی ہوتے ہیں، وہ میں بھی ڈسکس نہیں کر رہا. تو کسی نے پوچھنے ہیں تو میری اہلیہ سے پوچھ سکتی ہیں، میں نمبر دے سکتا ہوں. مستورات رابطہ کر سکتی ہیں، مرد نہیں. تو مولانا انیس الرحمان اویسی صاحب بھی نمبر گروپ میں دے دیں گے، کسی کو ضرورت ہو تو مستورات وہاں سے رابطہ کر کے پوچھ لیجئے، واٹس ایپ کر دیجئے. تو کئی چیز ایسی ہیں عورتوں کو یہاں نہیں پتہ ہوتی، تو وہاں پھر مسائل میں چلی جاتی ہیں. تو بہتر ہوتا ہے کہ وہ ڈسکس کر لیں اور سمجھ لیں. تو بہرحال اسی طرح عورتوں کے لیے جو لباس ہے بس وہی کافی ہے. چہرے کا پردہ عورت کے لیے احرام میں ضروری ہے. چہرے کا پردہ ضروری ہے، لیکن چہرے پہ کپڑا نہ لگے. اس کے لیے ہیڈ والے آج کل مل جاتے ہیں، ہیڈ والے نقاب مل جاتے ہیں. اب تو اللہ نے بڑی آسانیاں کر دی ہیں، تو وہ اگر ہم لے لیں تو بہت آسانی ہے. تو جی ہمارا عمرے کا جو سب سے بڑا مرحلہ تھا نا، یہاں سے پیسے جمع کرانا، پاسپورٹ لینا، پیدل چلنا، تیاری کرنا، ذہن کو تیار کرنا، 2 نفل پڑھنے کے بعد یہ ساری تیاریاں کر کے اب ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے، اور جناب ٹیک آف ہو گیا. اور ٹیک آف کے بعد اب ہم سیدھا پہنچے مکہ جدہ. اب جدہ سے، ہاں کسی نے اگر مدینہ طیبہ جانا ہے تو وہ احرام نہیں باندھے گا. جس نے جدہ جانا ہے اور مکہ مکرمہ جانا ہے وہ احرام باندھے گا. ہم جدہ اتر گئے. اب جدہ اتر کے سکون، ہر کام آہستہ آہستہ آرام سے ہو جائے گا، ٹائم پہ ہوگا، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پینک نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے. تو سب کام خیر سے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے. وہاں سے پھر گاڑی کے ذریعے، بس کے ذریعے، جس کی جیسے جو انتظامات کی ترتیب ہوتی ہے، یہ آہستہ آہستہ پھر لوگ اپنے ہوٹل پہنچ جاتے ہیں. تو جدہ ایئرپورٹ سے لے کے ہوٹل پہنچنے میں 3 4 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اس میں پریشان نہیں ہونا. تو کوئی بات نہیں، اللہ کے راستے میں ایک ایک وقت لکھا جا رہا ہے، قدم قدم قیمتی ہے، ہر قدم پر اجر ہے. اور تلبیہ پڑھتے جائیں، جو انشاءاللہ تعالی ہمارے اکثر لوگ نہیں پڑھیں گے. پڑھنا چاہیے، تو خوب پڑھنا چاہیے، شوق سے پڑھنا چاہیے. اب پہنچے مکہ مکرمہ. اب مکہ مکرمہ پہنچ کے بعض لوگ جذبات میں ہوتے ہیں، فوراً حرم جانے کی کوشش کرتے ہیں. قطعاً نہیں، بالکل نہیں.
مکہ مکرمہ پہنچ گئے، ہوٹل کا کمرہ لیں، سامان رکھیں، آرام کر لیں، نیند پوری کر لیں، کھانا کھا لیں، کسی کی دوائیاں ہیں تو دوائیاں لے لیں تسلی کے ساتھ، کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ بھی وہاں پہ ہیں، حرم بھی کوئی نہیں جا رہا، تو پہلے ریلیکس ہو جائیں۔ ہوتا کیا ہے، جو جلدی میں چلے جاتے ہیں، پچھلی تھکن ابھی اتری نہیں ہوتی، تو وہ عمرے کو کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا مگرو لانا، وہ جان چھڑا کے آ جاتے ہیں۔ اور جو شوق کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، آرام کے ساتھ جاتے ہیں، وہ پھر وہاں خوب اچھا وقت گزارتے ہیں، کوالٹی ٹائم ہوتا ہے۔ تو کوالٹی ٹائم وہاں حرم میں گزارنا ہے، بجائے یہ کہ ٹائم پاس کرنے کے، کسی طرح بس یہ چیزیں پوری ہوں، تھکن سے برا حال، تو وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اب اگلی بات، آرام کر لیا، کھانا کھا لیا، اب ہم نے نکلنا ہے عمرہ کرنے کے لیے۔ احرام ہم باندھ چکے ہیں، احرام میں ہم ہیں، اب مسجد ادھر مکہ مکرمہ جانا ہے، کیا کہنا، حرام۔ اب وہاں جانے سے پہلے ایک کام اور کر لیں۔ آپ کو معلوم ہے، ہر ایک کو ماشاءاللہ معلوم ہے تقریباً، کہ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت پہلی نظر میں کیا مانگیں؟ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی نظر میں یہ مانگا کرو، یا اللہ، یا اللہ، آج کے بعد جو بھی میں مانگوں مجھے عطا کر دیجیے، مجھے ہی مستجاب الدعوات بنا لیجیے۔ ایک جملے میں ہم نے اپنی زندگی بھر کی دعاؤں کی قبولیت کی خواہش اللہ کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ دعا مانگیں، اور بے شمار دعائیں ہیں، تو جو چاہیں مانگیں۔ اب مسئلہ کہاں آتا ہے؟ یہاں ایک مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ جب انسان بیت اللہ شریف جا رہا ہوتا ہے نا، پہلی مرتبہ جب بالخصوص، تو دل میں بڑی دعائیں ہوتی ہیں، وہاں نہیں نکلتی۔ وہاں بندے کے اوپر کبھی کیفیت، کوئی ہیبت بیت اللہ شریف کی، یا کوئی ایسا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے کہ اس نے جو کچھ سوچا ہوا تھا بھول چکا ہوتا، خیال ہی نہیں ہوتا، یا پیچھے سے کوئی دھکا لگتا ہے، یا کوئی راستے میں کھڑے ہو گئے تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یا شرطے نے آگے پیچھے کر دیا، تو یاد بھی ہو تو نہیں ہوتی۔ تو یہ اکثر ہوتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، مشاہدے کی ہے، کتابوں میں شاید نہ ہو، میں اس میں یہ کرتا ہوں کہ جو دعائیں مانگنی ہوتی ہیں نا، وہ جناب علی، جہاز میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں، گھر میں بیٹھا، ہوٹل میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں، بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے دماغ میں، یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، وہ سبق کی طرح اس کو پڑھ رہا ہوں، یاد کر رہا ہوتا ہوں، تازہ کر رہا ہوتا ہوں، تاکہ اس موقع پہ وہ زبان سے آسانی سے جاری ہو جائے، اور ہم اپنی ساری خواہشات اللہ سے مانگ لیں۔ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو پہلے سے نا ہم اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں تکرار، تو تکرار کر لیں تو جناب علی مزہ آ گیا۔ اچھا، دوسرا، جو ماحول میں کھڑے ہونے میں آسانی ہو، اس کو کیا کریں؟ اس کو سمجھ لیں۔ بیت اللہ شریف میں داخل ہوں، نگاہیں نیچی رکھیں، یاد رکھیں ہر بڑے گیٹ سے سامنے دیکھیں گے تو بیت اللہ فوراً نظر آ جائے گا۔ ہر مین گیٹ سے انہوں نے ایسا ماشاءاللہ بنایا ہوا کہ بیت اللہ شریف تھرو نظر آتا ہے۔ تو ہم بڑے گیٹ سے داخل ہوئے، چھوٹے گیٹ سے، نگاہوں کو نیچے رکھیں، بیت اللہ کو نہیں دیکھنا۔ اب نیچے دیکھتے دیکھتے آہستہ آگے بڑھیں، راستہ نہ ہو، اور جو شرطا نا، پولیس والا، وہ نہ روکے، جو سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں، کسی مناسب جگہ پہ کھڑے ہو کے اب فوراً ایک دم بیت اللہ سامنے ہے، آنکھیں کھولیے اور جو چاہے مانگے، جو چاہے مانگے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ایک عمل یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب ہمارا جو عمرے کا اہم رکن ہے نا، طواف، یہ شروع ہونا ہے۔ طواف شروع ہونے سے پہلے ہم نے استباع کرنا ہے۔ استباع، دائیں کندھے کو ننگا کرنا ہے۔ جو اوپر والی چادر ہے نا، وہ دائیں کندھے والی جو ہے اوپر سے اٹھا کے کندھے کے نیچے سے لا کے بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں، بس۔ یہ صرف مردوں نے کرنا ہے، نہیں کرنا۔ بعض لوگ یہیں آپ کو لاہور ایئرپورٹ پہ استباع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ غلط ہے۔ یہ مطاف میں پہنچ کر طواف سے پہلے کرنا ہے، اور طواف کے بعد ختم کر دینا ہے۔ استباع طواف شروع ہونے سے پہلے شروع ہوگا، طواف مکمل ہونے کے بعد مکمل، صحیح میں بھی نہیں کرنا۔ تو یہ صرف تھوڑی دیر کا عمل ہے، استباع اس کو کہتے ہیں، دائیں مونڈے کو ننگا کرنا۔ اب ہم نے جناب مونڈے کو ننگا کیا، اور ادھر سے ذرا ادھر سیدھے ہاتھ کے نیچے سے چادر لی اور الٹے کندھے پہ ڈال دی، استباع ہو گیا۔ یہ سنت پوری ہو گئی الحمدللہ۔
اب ہمیں کیا کرنا ہے، استباح ہم نے کر لی ہے، اب ہم نیت کریں گے کس چیز کی؟ عمرے کی؟ نہیں، عمرے کی تو ہم نے پاکستان سے کر لی تھی، اپنے ملک سے کر لی تھی۔ اب ہم نے عمرے کے طواف کی کرنی ہے۔ یا اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ اور اب تلبیہ پڑھنا بند، جو شروع کیا تھا جہاز میں تلبیہ پڑھنا، پڑھتے رہے اور اب بند، اب نہیں تلبیہ پڑھنا۔ اچھا جی، اب کیا کریں؟ نیت ہو گئی، تلبیہ پڑھنا بند ہو گیا، استباح ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں آب زمزم کہہ رہا ہوں، وہ حجر اسود کی گرین لائٹ، وہ ہمیں سیدھے ہاتھ پہ نظر آ جائے گی۔ حجر اسود کی طرف بڑھیں اور گرین لائٹ کے پاس پہنچ جائیں، یعنی کہ اس کے محاذات میں، حجر اسود اور گرین لائٹ کے درمیان بطاف پہ کسی بھی جگہ پہ اندازہ ہو جاتا ہے دیکھ کے، تو وہاں جا کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ شریف کے طرف رخ، حجر اسود کی طرف رخ کر کے، گرین لائٹ آپ کے پیچھے ہو اور حجر اسود آپ کے سامنے ہو، کیا کرنا ہے؟ استقبال۔ پہلے ریسیپشن ہے، استقبال ہے، استلام اس کے بعد ہے۔ استقبال میں کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر اتنا کہہ لیں، یا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اتنا کہہ لیں۔ اور نماز کے لیے جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اس طرح ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں بس۔ ہاتھ نہیں بھی اٹھائے تب بھی ہو جائے گا، اٹھا لیں تو بہترین ہے۔ اس عمل کا نام ہے استقبال۔ اب خیال کیجئے کہ ہمارا جو سینہ ہے وہ حجر اسود کی طرف ہے، ہماری جو کمر ہے وہ گرین لائٹ کی طرف ہے، اور ہم استقبال کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ استقبال مکمل ہو گیا، یہ ایک ہی دفعہ ہے بس، اب نہیں کرنا یہ۔ اب یہی کھڑے کھڑے کیا کرنا ہے؟ استلام، اس کو کہتے ہیں فلائنگ کس۔ فلائنگ کس، استلام۔ حجر اسود سامنے ہے، ہم دور کھڑے ہیں، اور اصل تو تھا بوسہ دیتے، لیکن رش اتنا ہے بوسہ دے ہی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قائم مقام بنا دیا، ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ بلکہ آج کل بوسے میں گناہ زیادہ ہو رہا ہے، جب بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں کہ لڑکیوں سے، عورتوں سے ٹکراؤ اور دوسروں کو دھکا دینا، تو اگر وہ 1 کروڑ نیکیاں کماتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کی، تو 1 ارب گناہ کما لیتے ہیں، تو حجر اسود کا بوسہ دینے کے چکر میں۔ تو استلام اللہ نے رکھا ہے آسان کام۔ تو ہم جہاں بھی ہیں، گراؤنڈ فلور پر، پہلی منزل، دوسری منزل، کہیں بھی ہے، ہم نے اپنی لوکیشن ایسی کرنی ہے، سینہ ہمارا حجر اسود کی طرف ہے اور کمر ہماری گرین لائٹ کی طرف ہے، تو بسم اللہ اللہ اکبر۔ حجر اسود اگر ہم اس کے پاس کھڑے ہو نا تو ہمارے سینے کے قریب ہے، تو ہم سینے تک ہاتھ اٹھائیں اور ایسے خیال کے اندر، امیجنیشن کے اندر ایسے رکھیں کہ جیسے ہم نے حجر اسود پہ ہاتھ رکھا اور اس کو بوسہ دے دیا۔ استلام، فلائنگ کس ہو گیا بھائی۔ اب یہ عمل ہو گیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے ٹرن لینا ہے طواف کے لیے۔ طواف کے لیے ٹرن لینا ہے کہ اس طریقے سے آ جائیں کہ ہم نے اب چکر شروع کر دینا ہے، اور پہلے 3 چکر میں ہم نے رمل کرنا ہے۔ پہلے 3 طواف کے ٹوٹل 7 چکر ہوتے ہیں۔ طواف بغیر وضو ہو ہی نہیں سکتا، باوضو ہونا ضروری، اور طواف میں 7 چکر کو ایک طواف کہا جاتا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں مردوں نے رمل کرنا ہے، اکڑ اکڑ کے چلنا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو تو عاجزی پسند ہے، قرآن میں آیا اکڑ کے مت چلو، یہاں اللہ کا نبی کی سنت ہے کہ اکڑ کے چلو۔ کیا مطلب؟ اللہ کہیں اکڑ کے چلو تو عبادت، منع کرے اکڑ سے چلنے سے تو پھر وہ عبادت۔ ہمیں تو حکم پورا کرنا ہے، ہم حکم کے بندے ہیں۔ اب پہلے 3 چکر میں رمل کرنا سنت ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ پہلے 3 چکر میں رمل کرنا سنت ہے، آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت، اور آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت۔ جب یہ کلیہ ہمیں یاد ہوگا نا، اس کے یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان رمل کرتے کرتے بھول گیا، یا پہلے 2 چکر لگا، 1 چکر وہ یاد ہی نہیں آیا، وہی رمل کرنا ہے، تو بھائی اگر خدا نخواستہ کو ایک آدمی 1 چکر میں بھول گیا تو 2 چکر اور کرے گا، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں میں رمل ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ یار میرے پہلے میں رمل رہ گیا تھا تو میں اگلے میں کر لوں گا۔ 3 چکر سے مراد پہلے ہی 3 ہے۔ اچھا، عورتوں نے یہ رمل نہیں کرنا۔ اب ہمارا طواف شروع ہو گیا الحمدللہ۔ یاد رکھیے، بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت، ثواب، لیکن دوران طواف بیت اللہ شریف کو دیکھنا منع ہے۔ اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، پتھر کے گھر کو نہیں دیکھنا، اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ادھر بے شمار مخلوق بیت اللہ شریف کو دیکھ رہی ہوتی ہے، نہ نہ نہ،
نہیں دیکھنا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کرم کرنے والے ہیں۔ تو ایک ہماری یہ بات ہماری ہو گئی کہ بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھنا۔ اب ہمارا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے ماشاء اللہ۔ تو 3 چکر ہو گئے، ہم نے طواف کو رمل کرنا چھوڑ دیا، 7 چکر ہو گئے۔ 7 چکر کے بعد ہم دوبارہ حجر اسود پر آئیں گے، ایک اور استعلام کریں گے۔ تو چکر ہو گئے 7 اور استعلام ہو گئے 8۔ 7 چکر 8 استعلام۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے مردوں نے استباح ختم کر دینا ہے، کندھے کو ڈھک لینا ہے۔ تو ایک جہاں مناسب جگہ پورے حرم میں مل جائے، 2 رکعت واجب الطواف، مقام ابراہیم کے پیچھے ہو تو بہت اچھا، نہیں تو جہاں جگہ مل جائے، لڑائی نہ ہو، کسی سے جھگڑا نہ ہو، اور ایسی جگہ نہ کھڑے ہوں کہ لوگ بہت زیادہ آگے گزر رہے ہو، ذرا بہتر طریقے پہ تھوڑا سا جگہ پیچھے آ کے دیکھ لیں۔ تو 2 رکعت واجب الطواف ہی ادا کریں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، کوئی بھی طواف ہو، کسی بھی قسم کا ہو۔ ابھی عمرے کا طواف الحمدللہ مکمل ہو گیا، تو ہمارا بہت بڑا کام حل ہو گیا۔ اب کیا رہ گیا؟ اب ہم نے سعی کے لیے جانا ہے۔ سعی پہ جانے سے اچھا آب زمزم بھی اگر مل جائے تو پی لیں، سنت ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب طواف اور آب زمزم مل جائے تو پینا ہے۔ اب ہم نے جانا ہے سعی کے لیے۔ سعی جو ہے، شروع کرنے سے پہلے ایک استعلام کرنا ہے۔ اکثر لوگ یہ نہیں کرتے، میجورٹی نہیں کرتی۔ یہ سنت عمل ہے، اگر رہ جائے تو عمرہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم وہاں گئے ہیں تو کوالٹی اچھی کیوں نہ کریں؟ کوالٹی اچھی کریں، سنت کے مطابق لائیں۔ اب ہم کیا کریں؟ نواں استعلام کر لیں۔ یہ گراؤنڈ فلور پہ پہلی منزل، دوسری منزل، ہر جگہ پہ نشان لگے ہوئے گرین لائٹس کے، تو ہم نواں طواف کر لیں، الحمدللہ سنت پوری ہو گئی، کتنا بڑا کام ہو گیا۔ اس کے بعد ہم جائیں گے سعی کے لیے۔ سعی کے لیے ہم پہلے نیت کر لیں، یا اللہ میں سعی صفا مروہ کی سعی کی نیت کرتا ہوں، اللہ جی آسان فرما دیجئے، یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ یہ سعی کی نیت ہو گئی۔ اب صحیح شروع کہاں سے کرنی ہے؟ یہ صفا سے شروع کرنی ہے۔ صفا سے شروع کر کے مروہ پہ پہنچیں گے تو 1 چکر، آنا جانا 2 چکر، آنا جانا 1 چکر نہیں ہے۔ صفا سے شروع ہوئے، مروہ پہنچے 1 چکر، واپس صفا آئے 2 چکر۔ تو اس طریقے سے گویا کہ 3.5 چکر، اگر آنے جانے کے حساب سے دیکھیں تو 3.5 چکر بنیں گے۔ تو صفا سے شروع ہوگی، ہم مروہ گئے، پھر واپس آئے، آنا جانا کرتے رہے، تو آخری جو 7واں چکر ہے وہ مروہ پہ مکمل ہوگا۔ اب یہ ہماری سعی مکمل ہو گئی۔ سعی میں وضو ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، طواف میں ہی وضو ٹوٹنا چاہیے۔ اچھا، سعی کے اندر درمیان میں سبز لائٹیں آتی ہیں، ان کو میلین اخزرین کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی ہاجرہ ذرا تیز قدم سے چلی تھی، تو یہاں مردوں نے مناسب تیز قدم سے چلنا ہے، دوڑنا نہیں ہے۔ اور عورتوں نے اپنے عام روٹین میں رہنا ہے، انہوں نے تیز قدم بھی نہیں کرنا ہے۔ امی ہاجرہ عورت تھی، لیکن آج عورت کو حکم نہیں ہے، مردوں کو حکم ہے کہ وہ تیز چلیں، دوڑنا بھاگنا نہیں ہے۔ یہاں درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رات کے لیے انسان دعائیں مانگے۔ ویسے تو پوری جگہ چاہے مطاف ہے، چاہے یہاں کا کوئی بھی حصہ ہے، ہر جگہ قبول ہوتی ہے، لیکن اس مخصوص حصے میں اولاد کے لیے دعا مانگنا بڑا مفید ہوتا ہے۔ اب ہمارے جناب ماشاءاللہ 7 چکر ہو گئے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد ہمارا عمرے کے اکثر کام پورے ہو گئے، صرف حلق رہ گیا۔ عورتوں کے لیے بال کاٹنا، وہ سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ بہت ساری عورتیں بال کاٹ رہے ہیں، ہماری ایک بڑے اچھے جاننے والے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ کو پتہ ہے کتنے دم پڑے؟ 10-12 انہوں نے عمرے کیے ہوئے تھے، اور 10-15 سال سے وہ جا رہی تھی ماشاءاللہ، تو دم دما دم دم، اتنے دم پڑے ان کو کہ دم دما دم دم ہو گیا۔ کوئی 14-15 عمرے کرنے ان کو دم دینے پڑے، کہ انہوں نے کہیں سے کچھ پڑھ لیا تھا اور تکے سے چل رہی تھی، کسی صحیح عالمہ سے سمجھا نہیں تھا۔ جب انہوں نے سمجھا تو بس ان کا دم نکلتے نکلتے رہ گیا کہ اتنے دم دینے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے دے دیا، ان کو مسئلہ تو بتا دیا تھا۔ اور مردوں نے حلق کروانا ہے۔ تو حلق جو ہے، باہر لوگ ہوتے ہیں جو دکانیں بنی ہوئی ہیں، 15 ریال 10 ریال لیتے ہیں، حلق ہو جاتا ہے۔ اور جو ان کے پاس انتظامات ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ بعض لوگ قصر کرواتے ہیں، تو جن کو تو نبی علیہ السلام کی دعا 3 مرتبہ لینی ہے، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا 3 مرتبہ لینی ہے، وہ حلق کروائیں گے، اور جنہوں نے ایک دفعہ لینی ہے وہ قصر کروا سکتے ہیں۔ اب یہ اپنی اپنی مرضی ہے۔ تو
شوق تو یہی ہے کہ 3 دفعہ لیں، 1 دفعہ کیوں لیں، بال پھر آ جائیں گے۔ تو ہم تو اللہ کے لیے گردن کٹوانے کے لیے تیار ہیں، تو بال کیا چیز ہے کہ اس کو ہم بچاتے پھریں؟ تو حلق کروانا، تو یہ الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ یہاں سے ہم نے احرام چادریں پہنی، جہاد میں نیت کر لی، نفل ہم نے گھر میں ہی پڑھ لیے تھے، اور کیا کہتے ہیں، حرم میں پہنچ کے آرام کیا، کھانا شانا کھایا ہوٹل میں پہنچ کے، اس کے بعد طواف اور پھر سعی، اور یہ اب حلق ہو گیا اور ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ اس کا ایک مختصر سا ایک خلاصہ تھا، باقی اس میں احکامات سوالات ہو سکتے ہیں تو وہ گروپ میں پوچھ لیے جائیں، جو جانے والے لوگ ہیں تو ویسے پوچھ لیے جائیں تو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم یہاں سے چلتے ہیں مدینہ طیبہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت مبارک سفر ہے، بہت مبارک سفر ہے، بہت مبارک سفر ہے۔ اس کے لیے بہت تیاری کی ضرورت ہے، بندہ ڈرتا رہے یا اللہ کو بید بھی نہ ہو جائے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ حرم شریف میں جتنے بھی دن رہے اللہ سے مانگتے رہے، یا اللہ مدینہ جانا ہے، مجھے اس قابل بنا دے، اللہ بڑا شرمندہ ہوں، اللہ بڑا ہی نہ سنتوں کو توڑتا رہا، اللہ بھی ارادہ کرتا ہوں، پکا ارادہ کرتا ہوں میں سنتوں کو مقرر پورا کروں گا، اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے۔ تو ایک شعر ہے نا، کسی نے کیا خوب کہا، تعلق نہ ہو جن سے تو ان کے گھر جانا نہیں اچھا، تعلق نہ ہو جن سے تو ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جانا ہے تو تعلق کو بنانا ہے۔ وہ کیسے بنانا ہے؟ نبی علیہ السلام کن تعلقات سے خوش ہوں گے؟ ہم یہاں سے کیا بھیجیں نبی علیہ السلام کو؟ دنیا کو مال و دولت تو نہیں بھیج سکتے نا۔ یہاں سے ہم اتباع سنت کا ارادہ، سچی توبہ، یا اللہ میں زندگی سنت کے مطابق گزاروں، درود شریف کی کثرت۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، جب مدینہ کا ارادہ ہو تو 500 مرتبہ 500 ٹائم سورہ کوثر انا اعطیناک کل کوثر پڑھ کے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان ہدیہ کر دے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کی انسان کوشش کر لے، اور پھر مدینہ طیبہ کے لیے اور ساری تیاریاں کرا کے اب یہ کیا کرے، مدینہ طیبہ میں ہوٹل میں پہنچ گیا۔ اب ہوٹل میں جا کے اسی طریقے سے اس نے ریلیکس کرنا ہے، آرام کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ جلد بازی تو شیطان کا کام ہے، سکون سے ہم نے سارے کام کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے اب ہمیں ہوٹل میں جب ہم آ چکے ہیں، دوائی کھانا پینا سب کچھ کر لیا، اب نہا دھو کے اور خوب اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، احرام وغیرہ تو ہے نہیں، جو موجود خوشبو اچھے طریقے سے لگا کے اب ہم بڑے ادب اور عاجزی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی طرف، مسجد نبی شریف کی طرف بڑھے۔ مسجد میں جیسے داخل ہوں دایاں پاؤں اندر رکھیں، وہ بیت اللہ شریف والی مسجد ہو یا ہمارے محلے کی مسجد، یہ ہر مسجد کے لیے ایک ہی حکم ہے، دائیں قد پاؤں کو پہلے رکھنا، اور ہر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لینا، چاہے وہ ہم 2 منٹ کے لیے داخل ہوں یا زیادہ دیر کے لیے، دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو تو اعتکاف کی نیت کر لینا، یہ ہم کر لیں۔ مسجد نبی شریف میں کوشش کریں کہ موبائل لے کے نہ جائیں، یا اگر لے کے جاتے ہیں تو اس کو بالکل سائلنٹ رکھیں، وہاں شور نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، مسجد نبی شریف ہم چلے گئے، اور اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ روضہ رسول پہ جانا ہے، سلام پیش کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم 2 رکعت نفل مسجد میں کہیں ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما دے، درود شریف کی کچھ کثرت کر لیں، 100 200 دفعہ، 500 دفعہ، جو بھی تعداد آپ پڑھنا چاہیں، ایک اچھی بھلی تعداد درود شریف کی وہ پڑھ لیں۔ اور پھر جب مواجہ شریف پر حاضری کا ارادہ ہو اور آگے بڑھنے کا ارادہ ہو تو آج کل انہوں نے ترتیب یہ بنا دی ہے کہ پہلے وہ مسجد سے باہر نکالتے ہیں، وہ راستہ مل جائے گا، لوگوں سے پوچھنے سے پتہ لگ جائے گا کوئی نیا بندہ ہو تو پہلے وہ مسجد سے آؤٹ کر دیتے ہیں، پھر مسجد دوبارہ لے کر آتے ہیں۔ تو بہرحال وہ 1 کلومیٹر کا انہوں نے بنا دیا سرکل، تو اس سے ہم جب چل کر آئیں گے تو ہمیں باب السلام سے وہ دوبارہ مسجد میں داخل کر دیں گے۔ اب جیسے ہی دوبارہ داخل ہوں تو بڑے ادب کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں، اور جب مواجہ شریف قریب آ جائے تو اب ہم نے سلام پیش کرنا ہے۔ سلام پیش کرنے کا طریقہ میں آپ کو 1 2 منٹ بعد بتاتا ہوں۔
اچھا سلام جو ہے نا آگے سے جا کے بھی پیش کر سکتے ہیں، اور سلام پوری مسجد نبی شریف میں کہیں سے بھی پیش کر سکتے ہیں، جہاں بھی ہم ہیں مسجد نبی شریف کے اندر جب ہم داخل ہو گئے اب کہیں سے بھی سلام پیش کر سکتے ہیں، چاروں طرف سے، آخری صف سے بھی سلام پیش کر سکتے ہیں، پہلی صف سے بھی سلام پیش کر سکتے ہیں، کہیں بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک تو ہماری یہ بات ہو گئی۔ سلام پیش کرنے کے لیے چند آداب جو ہمیں سمجھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز کریں۔ دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل امت کے لیے اب جو ہے نا اپنے دل میں خیر خواہی کے جذبات لے کر آئے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی بغض ہے، کوئی خرابی ہے، اس کو تو بالکل ہم صاف اور پاک کریں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ لوگ اتنے بہادر کیسے ہو گئے کہ مسلمانوں کے لیے دلوں میں نفرت، کینہ، بغض، حسد اور کون کون سی خرابیاں دل میں ہوتی ہیں، اور رحمت للعالمین کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمیں کوئی خیر ملے گی۔ ارے نہیں بھائی، نبی علیہ السلام جس طرح ہم ان کے امتی ہیں باقی لوگ بھی ان کے امتی ہیں۔ تو جو شخص نبی علیہ السلام کی کسی بھی امتی سے، ہو سکتا ہے وہ اس کی بیوی ہو، وہ سسرال والے ہو، کوئی رشتہ دار ہو، نفرت کرتا ہے یا بغض کرتا ہے یا حسد میں رکھتا ہے، تو یہ نہ ڈرے کہ میں کہاں آیا ہوا ہوں۔ تو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دلوں کو توبہ کے ذریعے پاک اور صاف کریں، اور نبی علیہ السلام کے ہر امتی کے لیے دل میں محبت کو پیدا کریں۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس قسم کے کام کرنے کے بعد یہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اب اگلا کام کیا ہے؟ اب صلاۃ و سلام کے چند طریقے ہیں، ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ایک جملہ ہم یہاں بہت ساری مسجدوں میں سن لیتے ہیں اکثر، وہ وہاں پڑھنا بہت اچھا ہے، یہاں تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ان کلمات سے ہم اپنا سلام پیش کر دیں۔ میں نے اپنا سلام جو پیش کیا کیسے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے بہت سے لوگ بھی سلام کہتے ہیں تو میں کیا کروں گا جی؟ دیکھیں ہم سب کو کہتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ جیسے میرا نام ہے ابراہیم بن سلیم، اگر آپ کو میرا نام یاد رہے یا کسی آپ کو جس نے کہا ہوا جن کے نام یاد ہیں اور وقت بھی ہے، تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من میم نون من ابراہیم بن سلیم، بہت آسان ہے۔ اور نام یاد نہ ہو اور بہت سارے لوگ ہوں تو کیا کریں؟ بہت آسان سی چیز ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من جمیع من اوصانی بالسلام علیک یشفعون بک الی ربک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من جمیع من اوصانی، اے اللہ کے نبی ان تمام لوگوں کی طرف کہا تھا کہ میں آپ کو سلام پیش کروں۔ تو جناب ایک آدمی سے زیادہ جتنے بھی تھے تو سب کی طرف سے پہنچ گیا۔ تو جب اپنی طرف سے سلام پیش کرنا ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کسی کو نام یاد ہے ان کی طرف سے پیش کرنا ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من فلاں بن فلاں، یعنی من ابراہیم بن سلیم، یہ ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے سلام پیش کرنا ہے سلام پیش کرنا ہے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے سے بالکل ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ کیسے پیش کرنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین، دونوں کو یہ کہہ دیں، آسان آسان، ورنہ جو فرق ہے وہ یہ ہے الصلاۃ والسلام نہیں، الصلاۃ نہیں، السلام علیک یا خلیفۃ الرسول اللہ، اور ان کے لیے امیر المؤمنین آئے گا، السلام علیک یا امیر المؤمنین، دونوں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ امیر المؤمنین تو دونوں تھے، لیکن آپ خلیفۃ الرسول اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول اللہ نہیں ہے،
وہ امیر المومنین ہیں، تو یہ ان دونوں کو سلام پیش کر دیا۔ اگر کسی نے یہ کہا ہو کہ آپ ان دونوں کو بھی میرا سلام پیش کریں تو پھر ان لوگوں کا سلام بھی ان کو پیش کریں۔ یہ ہمارے سلام ہو گئے الحمدللہ۔ اب یہاں کرنے کے دو تین کام اور ہیں۔ سلام پیش ہو گیا اپنی طرف سے، دوسروں کی طرف سے۔ اس کے بعد اگلا کام بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ نے آج ہمیں یہاں موقع دیا، حاضری ہو گئی، اور ہمارا عقیدہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا، علماء احناف دیوبند کا ہمارا عقیدہ الحمدللہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں۔ وہاں سے کوئی کھڑے ہو کے سلام پیش کرتا ہے، آپ خود سنتے ہیں اور بنفس نفیس اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم نبی علیہ السلام سے درخواست پیش کریں کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب آپ اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اس حقیر کو، اس بندے کو یاد رکھیے گا، اپنے اس کمزور امتی کو بھی یاد رکھیے گا۔ تو شفاعت کی درخواست پیش کرنا، اور بڑے یقین کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جو آتا تھا مدینہ میں، آپ کسی کو سائل کو واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا آپ سائل کو انکار نہ کیجیے۔ اور نبی علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی علیہ السلام تو بہت زیادہ اس بات کی حرص رکھتے ہیں، بہت زیادہ اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ میرے امتیوں کے اوپر آسانیاں پیدا ہوں، کوئی تنگی نہ آئے، ان کو بڑے مزے میں رہیں۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے نا ایک امید بن جاتی ہے۔ کتنے ہمارے گناہ ہیں، کتنے ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، لیکن رحمت للعالمین کے سامنے موجود ہیں، اور وہ شفاعت وہ سائل کو رد نہیں کرتے۔ اب ہم نبی علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی مہربانی فرما دیجئے، اپنا قیامت کے دن جب آپ شفاعت کریں گے، اللہ آپ کو شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے تو مجھے یاد رکھیے گا۔ تو یہ کام بہت ضروری کرنا ہے جی۔ اس کے بعد ایک کام اور بھی کرنا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی جب آپ کے پاس گناہ گار لوگ آئیں، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اے نبی جب آپ کے پاس گناہ گار لوگ آئیں اور وہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، اور نبی آپ بھی ان سے اللہ کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحمت والا پائیں گے۔ اب اس آیت کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے معارف القرآن میں حضرت مسلم شفیع رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اس کو ذہن میں رکھے انسان، اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، وہاں کھڑے ہو کر کھڑے ایک منٹ کا بھی کام نہیں ہے، فوری طور پر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے سچی پکی معافی مانگ لے۔ معافی مانگ لی اس نے، اب کیا کرے؟ فوراً نبی علیہ السلام سے درخواست پیش کرے یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گناہ گار بندہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ سے ابھی میں نے معافی مانگی ہے، آپ بھی مہربانی فرما دیجئے اور اپنے اس امتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر دیجئے۔ ایک درخواست نبی علیہ السلام کے دربار میں اور آ گئی، اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام رحمت فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے اور ہمارے لیے استغفار کریں گے۔ یہ احسان ہوگا نبی علیہ السلام کا ہمارے اوپر۔ تو نبی علیہ السلام کو ہم نے ابھی تک کیا کیا؟ اپنا سلام پیش کیا، اوروں کا سلام پیش کیا، حضرات شیخین کو اپنا سلام پیش کیا، اوروں کا سلام اگر کہا کسی نے تو پیش کیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام سے ہم نے شفاعت کی درخواست پیش کی، اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ بھی ہمارے لیے استغفار کر لیجئے۔ ایک اور عمل، اس کو نوٹ فرما لیجئے، تجدید ایمان۔ تجدید ایمان، ایمان کی تجدید، یہ کیا چیز ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے جددو ایمانکم، جددو ایمانکم، تو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ایمان کی تجدید کیسے ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ،
اب یہاں پہ کیا کرنا ہے، ہم روزہ رسول پہ موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم دوسرا کلمہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ، ورنہ انا محمد پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جو صیغہ جانتے ہو تو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام سے درخواست کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ تو یہ لوگ تجدید ایمان کر لیں، دوسرا کلمہ نبی علیہ السلام کو سنائیں، اور پھر یوں درخواست کریں کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی دے دیجیے گا، میں نے آپ کے سامنے ابھی تجدید ایمان کی ہے، آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ایمان پر گواہ بنا لینا واللہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، تو یہ عمل بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک اور عمل ہے، اس عمل کو کہتے ہیں تشکیل۔ آپ دیکھتے ہیں نا تبلیغی جماعت میں تشکیل ہوتی ہے، ہم نبی علیہ السلام سے تشکیل کروائیں اپنی، کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی زندگی میں مختلف صحابہ کرام کی تشکیل مختلف علاقوں میں کی دین کے کاموں کے لیے، میری بھی تشکیل کر دیجئے کہ میں اپنے ملک میں جا کر دین کا کام کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ وہ سارے کام ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے ہمیں کرنے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے، تو اتنے سارے کام کیسے کریں؟ تو جب ہمیں کھڑا نہیں ہونے دے رہے تو کوئی بات نہیں، بس خالی سلام پیش کیا اور آگے چلے گئے، اگلی دفعہ کر لیا۔ اور اس کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ کیا ہے، میں نے مشائخ کو دیکھا ہے، وہ جہاں پہ ہمیں باب السلام والی جگہ پہ کھڑے نہیں ہونے دے رہے نا، کوئی بات نہیں، ہم مسجد کے اندر کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے پیش کر سکتے ہیں۔ تو نماز کے 15-20 منٹ بعد ذرا رش کم ہو جاتا ہے، ہم کسی بھی پلر کے پاس کھڑے ہو جائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی طرف تھوڑا سا لیفٹ، معمولی سا لیفٹ ٹرن ہو کے، یا جیسے ہماری ڈپینڈ کرتا ہے ہم کھڑے کہاں ہیں، تو ہو سکتا ہے رائٹ ٹرن ہونا پڑے، تو بس روضہ رسول کی طرف ذرا سا اپنا رخ کر کے مسجد کے اندر ہم موجود ہیں۔ اب ہم آسانی سے کھڑے ہیں، ہم 2 منٹ کھڑے ہوں، 5 منٹ کھڑے ہوں، 8 منٹ کھڑے ہوں، کوئی روکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، ہم یہ ساری گزارشات وہاں سے کر دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ موقع مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جب ہم یہ سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، سلام پیش کر کے باہر آئیں، اب دعا کریں یا اللہ قبول کر لیجئے۔ تو حاضری کے بعد قبولیت حاضری کی دعا کرنا، حاضری کے بعد حاضری کی قبولیت کے لیے دعا کرنا، یہ مستقل ہمارے علماء اور مشائخ کا عمل ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جی یہ تقریباً ایک اوورال ایک خلاصہ آ گیا، اب ضمنی باتیں تو بہت ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کے ساتھ سفر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ حل ہوتی رہتی ہیں، مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، حل ہوتے رہتے ہیں، پیش آتے رہتے ہیں، علماء اس کا حل بتاتے رہتے ہیں، تو بڑا مفید ہوتا ہے۔ تو آج ایک اوورال خلاصہ ہوا، باقی یہ ہے کہ الحمدللہ عمرے کے اوپر ایک مکمل 1 گھنٹے کا بیان، مدینہ طیبہ حاضری کے اوپر مکمل 1 گھنٹے کا بیان وہ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، وہ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ باقی میرا نمبر مولانا سے آپ لے لیجئے، کسی نے کبھی بھی رابطہ کرنا ہو، اور اس سال تو الحمدللہ مولانا بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، مولانا انیس سلیمان اویسی صاحب، تو ان سے بھی مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، جو بھی اس وقت یہاں موجود ہیں، جو آئندہ اس ریکارڈنگ کو کبھی سنیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو قبولیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ مدینہ طیبہ کی حاضری بھی عطا فرمائے اور مکہ مکرمہ کی حاضری بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا دعا فرما کر دیجیے۔ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما دیجیے۔ یا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن
کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ یا اللہ سب کے لیے خیر کے مل فرما لیجئے۔ رب کریم پوری امت کی حفاظت فرما لیجئے، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما لیجئے، جہاں اللہ اللہ تن خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجئے، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ رب کریم اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ اہل غزہ کی حفاظت فرما لیجئے، مسلمان حکمرانوں کو یا الہ العالمین غیرت ایمانی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجئے، جو پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما دیجئے، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما دیجئے، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود قدردان رشتے عطا فرما دیجئے، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما دیجئے۔ رب کریم ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے ایمان، صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا۔ یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ یا الہ العالمین ہمارے وہ عزیز و قارب جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی کلی مغفرت فرما دیجیے۔ جن کی آپ مغفرت فرما چکے ہیں ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ہم پر رحمت فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین تمام حاضرین کی دل کی تمام تمناؤں کو، آرزوؤں کو پورا فرما دیجیے، حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین ہمارے ادارے الکاف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو قبول فرما لیجیے، تمام شعبوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین 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 یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔